بشر بن مفضل، عبد الواحد، زہیر بن معاویہ، محمد بن فضیل، زائد بن قدامہ اور عبداللہ بن ادریس، ان کی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے جو عاصم بن کلیب سے روایت نقل کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کونی قرآن کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، اور ہتھیلی والی جو حصہ ہے، ہتھیلی کی قریب جو کونی کا حصہ ہے، ہتھیلی کے قریب جو کونی کا کنارہ ہے، اس کو کیا کیا جائے گا، ران کے اوپر رکھا جائے گا۔ یہ عاصم بن کلیب سے تقریباً 6 شاگردوں نے یہ بیان کیے، اور یہ 6 کی 6 حدیثیں صحیح اور مستند ہیں۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار عاصم بن کلیب سے جس طرح ان 6 شاگردوں نے یہ بیان کیا حدہ مرفق الایمن یا ووادہ حدہ مرفقی، اسی طرح عاصم بن کلیب سے حضرات ذوالفقار یہی حدیث پاک ان کے دیگر شاگردوں نے بھی روایت کی۔ ان میں ایک سنن بیہقی شریف میں ایک روایت ہے، وہ سنن بیہقی شریف میں عاصم بن کلیب سے وہاں جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ خالد بن عبداللہ ہیں، خالد بن عبداللہ الواسطی یہ روایت بیان کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے۔ یعنی جس طرح باقی شاگردوں نے عاصم بن کلیب سے حدیث پاک کو سنا، بشر بن مفضل نے سنا، عبد الواحد نے سنا، زہیر بن معاویہ نے سنا، محمد بن فضیل نے سنا، زائد بن قدامہ نے سنا، عبداللہ بن ادریس نے سنا، اسی طرح حضرات ذوالفقار یہاں اس حدیث پاک کو عاصم بن کلیب سے خالد بن عبداللہ الواسطی نے سنا۔ اب جب انہوں نے الفاظ بیان کیے تو انہوں نے الفاظ کیا بیان کیے، ثم جلسہ ووضع ید الیسری علی فخذ الیسری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے دائیں ہاتھ بائیں پر رکھا، ومرفقہ الیمنی علی فخذ الیمنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو دائیں ران پر رکھا۔ اب انہوں نے یہاں یہ ترجمہ کیا کہ دائیں کونی کو دائیں ران پر رکھا۔ اب حضرات ذکر عاصم بن کلیب کے جو باقی 6 شاگرد تھے انہوں نے جو روایت بیان کی عاصم بن کلیب سے، اس میں تھا وحدہ مرفق الایمن، کہ دائیں کونی کو ران سے الگ رکھا، اور یہ بشر بن مفضل نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ عبد الواحد، زہیر بن معاویہ، محمد بن فضیل، زید بن قدامہ، عبداللہ بن ادریس، ان سب نے جب روایت بیان کی عاصم بن کلیب سے تو انہوں نے بیان کیا ووضع حدہ مرفق ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا کنارہ ران پر رکھا۔ اب اسی طرح حضرات ذکر اگر ہم طبرانی اٹھا کے دیکھتے ہیں، طبرانی کی یہ جلد 14 ہے اور حدیث نمبر جلد 14 ہے اور حصہ 22 ہے غالباً، اور حدیث نمبر 80 ہے۔ اس میں یہ جو حدیث پاک ہے یہ عاصم بن کلیب کے ایک اور شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ابو الاحوص سلام بن سلیم۔ اب انہوں نے جب یہ حدیث پاک بیان کی حضرات ذوالفقار تو یہ لکھتے ہیں کہ ووضع کف الایسر علی فخذ الیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں کو بائیں ران پر رکھا، ووضع مرفق الایمن علی فخذ الیمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو دائیں ران پر رکھا۔ اب تو حضرات ذکر تقریباً خالد بن عبداللہ الواسطی اور ابو الاحوص سلام بن سلیم جو بیان کر رہے ہیں وہ تقریباً یہی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کونی کو ران پر رکھا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر ہم طبرانی کی یہ تو 80 نمبر حدیث پاک تھی، اسی سے پیچھے اگر حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں وہ قیس بن ربی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ہرچند کی یہ روایت تھوڑی سی ضعیف ہے لیکن شواہد میں اس روایت کو پیش کیا جا سکتا، اور قیس بن ربی نے بھی اس حدیث کو عاصم بن کلیب سے سنا، جس طرح باقی راویوں نے سنا، انہوں نے بھی عاصم بن کلیب سے سنا۔ اب یہ بھی عاصم بن کلیب سے اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے جس طرح باقی شاگردوں نے عاصم بن کلیب سے سنا، انہوں نے بھی سنا۔ اب یہ جب الفاظ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فلما جلسہ، جب رسول اللہ بیٹھے، وضع کف الیسری علی فخذ الیسری، رسول اللہ نے بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھا، ووضع مرفق الیمنی علی فخذ الیمنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو دائیں ران پر رکھا۔ اب حضرات ذکر یہ حضرات بھی جو معنی بیان کر رہے ہیں تقریباً یہ وہی معنی بیان کر رہے ہیں کہ کونی کو ران، یہ 3 جو راوی ہیں، ایک سلام بن سلیم، ابو الاحوص سلام بن سلیم، خالد بن عبداللہ الواسطی اور قیس بن ربی۔ قیس بن ربی کی روایت کے بارے میں بتا چکو کہ ہر چند کی یہ روایت تھوڑی، قیس بن ربی مختلف فی راوی ہے، ان کو بعض محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے، تو یہ ایسی حدیث شواہد کے اندر پیش کی جا سکتی ہے۔ اب ان کی حدیث، انہوں نے جو عاصم بن کلیب سے حدیث پاک سنی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وعدہ مرفقہ ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو دائیں ران پر رکھا، جبکہ باقی جو راوی ہیں وہ جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں کونی کا جو کنارہ ہے وہ ران پر رکھا، یا دائیں کونی کو ران سے الگ رکھا۔ اسی طرح حضرات ذکر یہاں نا ایک طبرانی کی ایک اور حدیث پاک ہے جو
ابو عوانہ جو ہیں وہ عاصم بن کلیب سے سنتے ہیں. ابو عوانہ وہ جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کیا الفاظ بیان کیے؟ وہ کہتے ہیں کہ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَ عَلَى رُكْبَةِ الْيُسْرَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی ہتھیلی کو الٹی گھٹنے پر رکھا. وَكَفَّ الْيُمْنَ عَلَى رُكْبَةِ الْيُمْنَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی دائیں ہتھیلی کو دائیں گھٹنے پر رکھا. اب یہاں یہ جو ابو عوانہ نے بیان کیے، انہوں نے ہتھیلی کا ذکر کر دیا، انہوں نے سرے سے حدا اور مرفق کا ذکر ہی نہیں کیا، انہوں نے کونی کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ کنارے کا ذکر کیا، نہ حدا کا ذکر کیا، نہ مرفق کا ذکر کیا ابو عوانہ نے. اب حضرات ذکر یہ دیکھ، اصل میں بتانا ہی چاہتا ہوں، تقریباً یہ 11 کے قریب شاگرد ہیں جو جنہوں نے اس حدیث پاک کو عاصم بن کلیب سے سنا. اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. اب عبداللہ بن ادریس کے حوالے سے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ میں آپ کو سامنے دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن ادریس نے جب عاصم بن کلیب سے حدیث پاک کو سنا تو یہ آپ دوبارہ دیکھیں، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیا حدا مرفق الایمن علی فخذ اليمنى، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ آپ نے دائیں ران پر رکھا. اور اس کنارے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس کنارے سے کون سا کنارہ مراد ہے، وہ ہتھیلی والا کنارہ، وہ محدثین نے اس کی وضاحت کر دی ہے. حضرات ذیوکار، اب جب ہم صحیح ابن حبان میں عبداللہ بن ادریس کی اسی حدیث کو جب صحیح ابن حبان میں دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 1945 ہے، یہی عبداللہ بن ادریس کی یہی حدیث پاک جو مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان ہوئی اور عاصم بن کلیب سے عبداللہ بن ادریس نے سنی. یہاں الفاظ ہے کہ رأیت النبی وادیا حدا مرفق الایمن، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ رکھا ہوا تھا. اب جب یہاں حدیث پاک بیان کی صحیح ابن حبان میں تو یہاں الفاظ ہے وَوَضَعَ مِرْفَقَ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو دائیں ران پر رکھا. تو حضرات ذیوکار، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عاصم بن کلیب سے اس حدیث پاک کو مختلف لوگوں نے سنا. اب آپ دیکھیے عبداللہ بن ادریس نے بھی یہ حدیث پاک بیان کی. عبداللہ بن ادریس نے مصنف ابن ابی شیبہ میں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں کونی کا کنارہ ران پر رکھا. جب صحیح ابن حبان اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ دائیں کونی کو ران پر رکھا. یہ عبداللہ بن ادریس کی جو روایت ہے. عبداللہ بن ادریس سے یہاں یہ حدیث پاک ابن ابی شیبہ سن رہے ہیں، وہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں. یہاں جو عبداللہ بن ادریس سے یہ حدیث پاک جو سن رہے ہیں وہ سلم بن جناد ہیں، اور سلم بن جناد سے یہ حدیث پاک محمد بن عمر بن یوسف سن رہے ہیں، اور محمد بن عمر بن یوسف سے یہ حدیث پاک ابن حبان نے بیان کی، ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل کی. حضرات ذیوکار، میں خلاصہ آپ کے سامنے اصل میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ عاصم بن کلیب کی اس حدیث پاک کو تقریباً 11 کے قریب شاگردوں نے بیان کیا. 11 کے قریب عاصم بن کلیب سے ان کے 11 شاگردوں نے سنا. بشر بن مفضل نے سنا، عبد الواحد نے سنا، زہیر بن معاویہ نے سنا، محمد بن فضیل نے سنا، زید بن قدامہ نے سنا، عبداللہ بن ادریس نے سنا، سلام بن سلیم نے سنا، خالد بن عبداللہ نے سنا، قیس بن ربیع نے سنا، اور ابو عوانہ، ان سب نے یہ حدیث پاک عاصم بن کلیب سے سنی. ان میں سے تقریباً 6 مقامات وہ ہیں کہ جن میں جو الفاظ ہیں وہ حدا مرفق الایمن یا وَوَضَعَ حدا مرفقی، ان 6 راویوں نے جو عاصم بن کلیب سے حدیث سنی، اس کا خلاصہ یہ نظر میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کونی کو ران پر نہیں رکھا بلکہ کونی کا جو کنارہ تھا وہ ران پر رکھا. اور محدثین کے حوالے سے میں کنارہ آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں. اس کے علاوہ حضرات ذیوکار تقریباً 3 جو شاگرد ہیں، سلام بن سلیم، خالد بن عبداللہ اور قیس بن ربیع. قیس بن ربیع میں نے جیسے بتایا تھا کہ مطلب وہ قیس بن ربیع والی روایت اگر چند کے ضعیف ہے لیکن اس کو شواہد میں پیش کر کے وہ حدیث بھی حسن بن جاتی ہے. اب سلام بن سلیم، خالد بن عبداللہ اور قیس بن ربیع نے جو بیان کیا، انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا جی کونی کو ران پر رکھا. اب عاصم بن کلیب کی ایک اور شاگرد ابو عوانہ، انہوں نے جب بیان کیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی دائیں ہتھیلی کو ران پر رکھا. خلاصہ کلام حضرات ذیوکار جی ہے کہ اس حدیث کے متن میں اتنا اختلاف ہے